ویسے میاں صاحب اگر ایک ہسپتال اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بھی بنوا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر نیب کے خاتمے کی بات نہ کی گئی ہوتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا اور ساری عوام کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ نون لیگ کا منشور آ چکا ہے۔ ویسے اگر نیب کو ختم کیا گیا تو پھر عمران خان کے خلاف بھی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کا کیس بھی جاتا رہے گا، اور اس کے بعد 10% مہنگائی کم ہوگی، یعنی جو مہنگائی حقیقی طور پر 46% ہے یہ کیا 36% تک لے آئیں گے؟ تو یہ رانگ نمبر ہے۔ مطلب کیسے کریں گے؟ کو مجھے سمجھ میں تو آئے۔ یاد رکھیں ان کا وزیر خزانہ وہی کاریگر ہے جس نے کہا تھا کہ ڈالر نیچے لاؤں گا، ڈالر مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ وہی ڈالر 350 سے تجاوز کر گیا تھا۔ یہ کیسے دیں گے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں؟ اسٹیل ملز کا بیڑا غرق کیا یہ تباہ، ریلوے میں سیاسی بھرتیاں عروج پر، اور کہاں دیں گے یہ 1 کروڑ نوکریاں؟ نون لیگ کے منشور میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، یعنی پہلے آئی پی پیز اور اب شمسی توانائی کے ٹھیکے دیے جائیں گے، نواں کٹا کھولیں گے، نئے پروجیکٹ، نئی ہیرا پھیری۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، یعنی نون لیگ کا منشور جس پر بڑی محنت کی جا رہی تھی آخرکار سامنے آ گیا۔ یہ منشور بقول نواز شریف، ایک کالم نگار، ایک ناکام وزیر خزانہ اور مریم اورنگزیب وغیرہ نے بڑی محنت سے مل کر لکھا ہے۔ اگر اس منشور کو غور سے دیکھیں تو اس میں 2 سب سے اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نیب کا خاتمہ، اور نمبر 2 مودی سے دوستی، اور تیسرا اہم حصہ ہے صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اور میڈیا سٹی کا لانچ، اور باقی کافی سارا حصہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے منشور سے چوری کیا گیا ہے، جس میں 1 کروڑ نوکریاں اور یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشورنس۔ اور میاں صاحب عمران خان کے کینسر ہسپتال سے بھی بہت متاثر لگتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے منشور میں ہر صوبے میں کینسر ہسپتال کھولنے کا بھی منصوبہ ہے۔ ویسے میاں صاحب اگر ایک ہسپتال اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بھی بنوا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، تاکہ بار بار لندن نہ جانا پڑتا۔ آج تقریر میں بھی میاں صاحب نے کہا ہے کہ بغیر پرچی کے تقریر کریں گے، یعنی یہاں بھی عمران خان کی نقل۔ اب ذرا نون لیگ کے منشور کا ذرا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ منشور میں سب سے پہلے نیب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ اگر نیب کے خاتمے کی بات نہ کی گئی ہوتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا اور ساری عوام کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ نون لیگ کا منشور آ چکا ہے۔ تو نیب کے خاتمہ تو سمجھ لیں نون لیگ کا منشور، اور نون لیگ کا ٹوٹل منشور ہی نیب کا خاتمہ ہے، یعنی اس کے بعد چاہے جو مرضی کرے، سیاستدانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی نیب ختم تو ان کے اگلے پچھلے سارے مقدمے ختم۔ ویسے اگر نیب کو ختم کیا گیا تو پھر عمران خان کے خلاف بھی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کا کیس بھی جاتا رہے گا۔ خیر، اس کے علاوہ کسانوں کو قرضوں کا لارا لگایا گیا، زراعت کی جدت، کسان کی خوشحالی کی بات کی گئی ہے۔ پہلی تو پی ڈی ایم نے کھاد، فرٹیلائزر وغیرہ مہنگی کی اور کسان کا بیڑا غرق کیا۔ اب انہیں قرضے دے کر خوشحال بنایا جائے گا۔ پہلے چین، سعودی عرب اور یو اے کی قرض تو اتار لیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی جائیں گی۔ آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی جائیں گی، اور عدالتی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی۔ کیا عدالت کا اپنا یوٹیوب چینل ہوگا؟ ویسے سپریم کورٹ عدالتی کارروائی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی دکھا رہے ہیں، تو نون لیگ کا یہ کام تو پہلے ہی ہو گیا، اور سوموٹو والا معاملہ بھی نمٹ گیا۔ نون لیگ نے منشور میں دعویٰ کیا ہے کہ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی۔ 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لانے کا ہدف ہے، یعنی یہ 1 سال تک عوام کا مزید خون چوسیں گے، اور اس کے بعد 10% مہنگائی کم ہوگی، یعنی جو مہنگائی حقیقی طور پر 46% ہے یہ کیا 36% تک لے آئیں گے؟ تو یہ رانگ نمبر ہے، اور کہتے ہیں 4 سالوں میں مہنگائی 4 سے 6%۔ مطلب کیسے کریں گے؟ کو مجھے سمجھ میں تو آئے۔ یاد رکھیں ان کا وزیر خزانہ وہی کاریگر ہے جس نے کہا تھا کہ ڈالر نیچے لاؤں گا اور ڈالر مجھ سے ڈرتا ہے۔ کہ وہی ڈالر 350 سے تجاوز کر گیا تھا، بلیک مارکیٹ عروج پر تھی، اور ڈالر کی سمگلنگ بھی۔ اس کے علاوہ منشور میں دعویٰ کیا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.5% تک کیا جائے گا۔ امپاسبل، کوئی معیشت دان مجھے لا کر بتا دے کہ یہ ان حالات کے اندر 1.5% تک کیا جائے گا۔ 3 سال میں اقتصادی شرح نمو
6% سے زائد پر لائی جائے گی. 5 سال میں غربت میں 25% کی کمی کر دی جائے گی. سالانہ ترسیلات $40 ارب. 5 سال میں بے روزگاری میں 5% کی کمی کی جائے گی. کیا صرف 5% کی کمی؟ 4 سال میں مالیاتی خسارہ 3.5% یا اس سے کم کر دی جائے گی. 5 سال میں فی کس آمدنی $2,000 کر دی جائے گی، جو ریٹ کو اوپر نیچے اگر میں دیکھ لوں تو اس کا تقریباً 5,60,000 70 یا 80، یعنی اتنا کمال ہو جائے گا کہ آپ کی فی کس آمدنی 5,60,70,000 ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے کریں گے. یہ سب رانگ نمبر ہیں. انہوں نے عوام کا مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے بیڑا غرق کر دیا ہے. مفت سے مڈل کلاس کا خاتمہ ہو چکا ہے. کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ساکھدار کو لا کر نمبرز میں ہیر پھیر دکھا کر میلو ڈراما کر کے عوام کو بے وقوف بنا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب منشور کمیٹی سے مزید منشور نہ بن پا رہا تھا تو لگتا ہے پی ٹی آئی کے منشور سے چوری کیا گیا. جیسے کہ 1 کروڑ سے زائد نوکریاں، غربت اور بے روزگاری میں کمی، تعلیم کے لیے بجٹ میں اضافہ. یہ کیسے دیں گے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں؟ اسٹیل ملز کا بیڑا غرق، پی آئی اے تباہ، ریلوے میں سیاسی بھرتیاں عروج پر، اور کہاں دیں گے یہ 1 کروڑ نوکریاں؟ یہ رانگ نمبر ہیں. نون لیگ کے منشور میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے. یعنی پہلے آئی پی پیز اور اب شمسی توانائی کے ٹھیکے دیے جائیں گے. نواں کٹا کھولیں گے، نئے پروجیکٹ، نئی ہیرا پھیری اور نیا عذاب اور نئے قرضے. ہائیڈرو سے بجلی بنانے کی بات نہیں کر رہے. اور پانی تو بجلی دے دو، ساڈے کو بہت پانی ہے. ہائیڈرو سے بجلی بنانے کی بات نہیں کر رہے. یعنی سولر کے ٹھیکے بانٹے جائیں گے. اس کے علاوہ یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشورنس کم آمدن والے افراد کے لیے علاج کی مفت سہولیات. تو ہیلتھ کارڈ تو پہلے ہی چل رہا تھا. عمران خان کا نام چل رہا تھا تو اسے چلنے دیتے، یا پھر اس کا نام نواز شریف ہیلتھ کارڈ بنا دیں. اب آتے ہیں نون لیگ کی فورن پالیسی کی طرف. منشور میں پہلا پوائنٹ انڈیا سے تعلقات کا ہے، یعنی نریندر مودی سے تعلقات کو بڑھانے کی بات ہے. منشور میں لکھا گیا ہے کہ خطے کے امن اور معاشی ترقی کی بنیاد پر بھارت سے تعلقات استوار کیے جائیں گے. اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ امن اور تجارت کے لیے رابطوں میں اضافے اور مؤثر سرحدی نظام کو بہتر بنائیں گے. اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے. امریکہ کے ساتھ عالمی معیشت اور تجارت، انسداد دہشت گردی وغیرہ کے مسائل پر مل کر کام کریں گے. انڈیا تو چھوڑ کر باقی سارے معاملات میں تو پہلے بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ منشور میں جو اہم حصہ ہے وہ ہے صحافیوں اور میڈیا والوں کے لیے لالچ. صحافیوں اور میڈیا والوں کے لیے لالچ. منشور میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کو ترجیح دیں گے. اسلام آباد میں میڈیا سٹی بنائی جائے گی. جان دے میاں صاحب، میڈیا پر تو آپ نے پہلے ہی خرید رکھا ہے. سارا میڈیا تو تھوڑے کول ہے، رہ کی گیا ہے. سارے ہم تو پیسے لائی جا رہے ہو، گورنمنٹ سے بھی ٹھیکے دے رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی سارا کوٹا ان کو جا رہا ہے، اور آپ کے پلے سے بھی جا رہے ہیں اور آپ دلوا بھی رہے ہیں. یہ سب کو پتا ہے. ادھر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اب اس کے لیے کیا کرائیٹیریا بنا رکھا ہے، یہ ہم انشاءاللہ الگ پروگرام کریں گے. تو یہ ہے نواز شریف کے منشور کا نچوڑ، جس پر بہت زیادہ محنت کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ ملک کی معیشت اب مکمل طور پر آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے. یہ چیز آپ جان لیجئے، کلیئر کر لیجئے. یہ سب ڈپوزٹ کوئی بھی دے، یہ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ملک کی معیشت اب مکمل طور پر آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے. ملک میں مہنگائی کتنی ہوگی، پالیسی ریٹ کیا ہوگا، گیس بجلی کی قیمت کیا ہوگی، کتنا عوام پر خرچ کیا جائے گا، کتنی سبسڈی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، سب کچھ آئی ایم ایف نے ہی طے کرنا ہے. اگر نون لیگ اقتدار میں آئے بھی تو یہ کٹ پتلی حکومت ہوگی اور یہ پی ڈی ایم 2.0 ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بہتر یہی تھا کہ اسی پی ڈی ایم کو چلا لیتے، یا کاکڑ بھی وہی چیز ہے، اسی کو چلا لیں.